الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أجرا عظيما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے۔ وہی زمین اور آسمان کا مالک ہے تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی صفت رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے۔ درود و سلام نازل ہو لاکھوں اور کروڑوں مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے۔ حاضرین محترم، پچھلے جمعہ ہم اور آپ جمعے میں یہ بیان سن رہے تھے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تم اللہ کو یاد کرو، یعنی اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اللہ کو فرش پر یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عرش پر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرے گا۔ تو یہ بات پچھلے جمعے ہم سن رہے تھے۔ آج بھی اسی کے تعلق سے چند ایسے کلمات ہیں جو ہم لوگ صبح شام اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ وہ کلمہ اور وہ ذکر جو نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ حضرین محترم، جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں یہ بڑا خطرناک دور ہے۔ اس دور کے اندر جدھر دیکھیں، جس کو بھی دیکھیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کے اندر
مبتلا ہے، پریشان ہے، مصیبت میں پڑا ہوا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، بے چینی، بے سکون، بے قراری کا ماحول ہے۔ ہر آدمی سوال یہ کرتا ہے، دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ پریشانی، یہ بے چینی کب ختم ہوگا؟ آئندہ کیا ہوگا؟ کل کیا ہونے والا ہے؟ یہ تمام پریشانیاں ذہن میں بیٹھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں سے نکلنے کا ایک راستہ بتاتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون، بے چینی اور بے قراری کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اللہ کو یاد کرنا۔ میں پریشانی مال و دولت کثرت سے حال کرنے سے، کثرت سے حاصل کرنے سے سکون نہیں ملتا، چاہے وہ بڑے سے بڑے گھر بنا لے، کتنا بھی عالی شان محل بنا لے، سکون اس کو کسی محل میں نہ لاکھوں اور کروڑوں پیسے میں، نہ کہیں باہر جا کر گھوم کر آنے میں سکون نہیں ملتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب دل کے سکون اور بے چینی اور بے قراری ختم ہونا ہے تو مجھے یاد کرنا پڑے گا۔ اللہ ایک ہی فیصلہ سنا دیا۔ تو لہٰذا آج ہر دور میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز میں مبتلا ہو کر پریشان ہے۔ اسی کو قرآن مجید کہتا ہے أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ اللہ کہتا ہے کہ ایسے بندے ہیں جب انہیں بے چینی اور بے قراری ہوتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دیتا ہے، ان کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ تو آج ہر دور میں ایک نیا فتنہ، ایک نئی مصیبت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج عجیب بات ہو گئی ہے، لوگوں میں کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے، تمام کام بیٹھے بیٹھے ہو جانا ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ صبح ہوئی شام ہوئی میرا کام خود بخود ہو جانا ہے، کوئی مقدمے پھنسا ہے تو سوچتا ہے کہ میں آسانی سے کیس میں سے رہا ہو جاؤں۔ اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی میں کوئی آدمی سوچتا ہے کہ مجھے غیب سے پورا حاصل ہو جائے۔ جب پورا کام ہو جائے گا تو جب اللہ کو یاد کرنے میں، نماز پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں وقت لگائیں گے۔ یہ سوچنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، سوچتے رہنا ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، وہ حسرت باقی رہتی ہے، وہ زندگی کا کون سا کام بھی نہیں ہوتا ہے، اسی حسرت میں گزر رہے۔ ابھی کمانا ہے، کمانے کے بعد دیکھیں گے، بعد میں عبادت کر لیں گے، جب سیٹل ہو جائیں گے اس کے بعد عبادت میں آ جائیں گے، اس کے بعد اللہ کو یاد کریں گے، اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ موت آ جاتی ہے۔ حضرت محترم یہ سوچ شیطان کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ جسے کہ میں پچھلے جمعہ بتا رہا تھا، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پریشانیوں کا، مصیبتوں کا ذکر اپنے دوست و احباب سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شکایت کرتے ہیں کہ میری پریشانی کئی سالوں سے ہے، اب تک میری پریشانی ختم نہیں ہوئی، میں قرض میں ڈوب کر ہوں، کئی بے چینی ہوں، بے قرار ہوں، فلاں 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 کی شکایت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں سے کہتا ہوگا بڑا حیران کے ساتھ، بندہ دن بھر اپنے اعمال نامے میں گناہوں کو جمع کرتا رہتا ہے، میں کبھی فرشتوں کے پاس بیٹھ کر بندے کی شکایت نہیں کیا تو بندہ میری شکایت کرتا ہے۔ بندہ اتنے گناہ مال نامے اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے،
تو بندے شکایت کر لیتے ہیں آپس میں، اللہ تعالیٰ کبھی فرشتوں سے بندوں کی شکایت نہیں کیا ہے، وہ ہمیشہ بندوں کے بخشش اور گناہوں کو معافی کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو لہٰذا حاضرین، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، فتنہ اور فساد کے دور سے، تقریباً 1 مہینہ ہونے کو جاتا ہے، آج تک فلسطینیوں کو نجات اور سکون نہیں مل سکا۔ ابھی کل کے نیوز آپ لوگ دیکھے ہوں گے، دل دہلا دیا ہے دیکھ کر اور سن کر۔ تو فلسطین کے اندر، حماس کے اندر ایک ہسپتال ہے الشفا نام کا، ظالم اسرائیلیوں نے ہسپتالوں میں گھس کر بندوق سے ICU میں رہنے والوں کو، تمام لوگوں کو ختم کر دیا۔ یہاں تک کہ ظالموں نے کرنٹ کو بند کیا، ICU میں رہنے والے جنہیں آکسیجن کی ضرورت ہے، آکسیجن نہ ملنے پر 1 گھنٹے کے اندر 40 لوگوں کی موت ہوئی۔ پریشانیوں پر پریشانیاں، کھانا بند کیا ہے ظالموں نے، پانی بند کیا ہے، کوئی رہنے کے لیے سکون اور اطمینان کی جگہ نہیں ہے۔ مگر ان میں بھی ایک اللہ کا ایک بڑا فضل ہوا فلسطینیوں کے حماس میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں ایک شاندار اپنی رحمت کی بارش برسایا تھا۔ اس وقت میں فلسطینیوں کے دل ٹھنڈا ہوا، مگر پھر بھی یہ ظالم ابھی لگے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات سن کر تعجب کریں گے، اتنے دنوں سے، اتنے مہینوں سے جگہ جگہ مسجدوں میں فلسطینیوں کے حق میں دعا اور ذکر کی مجلس ہو رہی ہے۔ دہلی پولیس نے ایک حکم لاگو کیا ہے کہ فلسطینیوں کے حق میں بات کرنے کو کسی کا حق نہیں ہے، آپ ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کا مسئلہ آ گیا۔ اس سے بھی اور بڑھ کر سنیے، یہ تو ہندوستان ہے، عرب ممالک کے اندر ترکی کے ایک امام کو پکڑ کر قید کر دیا گیا، پیر میں بیڑیاں ڈال دی، احرام کی حالت میں ہے وہ صاحب۔ وجہ اس ہے کہ وہاں انہوں نے فلسطینیوں کے تعلق سے، ان کے مدد کے تعلق سے بات کر رہے تھے تو قید کر دیا گیا۔ مسلم ممالک کا یہ حال ہے۔ ایک میتوں کو دیکھ کر ایک بوڑھا شخص فلسطین کا ایک کہتا ہے، اے میتوں، جانا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ تیری امت نے ہم لوگوں کو اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی سے جا کر شکایت کرنا ان کے تم شہید ہو، شہیدوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، تمہارے لیے ڈائریکٹ جنت ہے۔ اللہ کے نبی سے جا کر کہنا تیری امت کے لوگوں نے ہم تمام کو اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ ہم لوگ تو وہاں جا نہیں سکتے، کم از کم ان کے حق میں دعا تو کر سکتے ہیں، کم از کم ان کے حق میں ہم ذکر و اذکار کر کے دعا کر سکتے ہیں۔ ان معصوم بچوں کو کبھی آپ نے دیکھا؟ کل تک کی نیوز ہے 1700 بچے غائب ہیں، 1700 بچوں کی میتوں کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ کتنے کی بچے ابھی تک پتھروں کھنڈرات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، کئی ہزار ابھی تک نام ان کی ملے نہیں ہے۔ کل تک کی وہ بستی بڑا آباد تھا، آج پورا شہر کا شہر ڈوبا ہوا ہے۔ اور افسوس اس بات کی ہے، شاید میں یہ سوچتا ہوں اور میں یہ دیکھا بھی ہوں، تجربہ بھی کیا ہوں کہ ہمارے محلے میں اور دوسرے محلے میں کتنی جگہ دعا اور ذکر کی مجلس ہوئی ہے۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کہنا کہ اس مسجد میں، اس مجلس میں، ذکر کی مجلس میں کتنے افراد شامل تھے۔ کیا ہمارے لیے ان مسلم بھائیوں کے لیے ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی رحم ہے یا نہیں ہے؟ آج وہاں ان کے اوپر دعا کرنے پر روک لگا دیا گیا ہے، یہاں بھی روک نہیں ہے، پھر بھی اتنا اطمینان کے ساتھ ہے کہ اللہ کو بھی یاد کرنے کے لیے فرصت نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ کو یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ ہمیشہ
زبان اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہنا ہے، کثرت کے ساتھ بار بار اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری عبادت کے لیے کثیر کا لفظ استعمال نہیں کیا، صرف ذکر کے لیے کثیر کا لفظ استعمال کیا۔ ویسے تو قرآن مجید کا پڑھنا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، نماز کا پڑھنا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، ذکر کرنا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، مگر یہ ذکر یہ دعا ہمیں فائدہ کیوں نہیں دیتا ہے، کیوں اثر نہیں کرتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو کثرت سے بار بار دل و جان سے محبت کے ساتھ ایمان اور عقیدے کے ساتھ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کا اتنا کثرت سے یاد کرو، ذکر کرو، تاکہ تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں جب اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے اور ان کے لیے بہترین بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ تو لہٰذا جو آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اسے کچھ دنیا میں فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، اور جو اللہ کے بندے اللہ کو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جیسے کہ میں پچھلے جمعہ بتایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ سالوں میں ہونے والا کام مہینوں میں ہونے والا کام ہفتوں میں ہونے والا کام گھنٹوں میں ہونے والا کام منٹوں میں اللہ تعالیٰ غیبی انتظام کر دیتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، نیکیوں میں درجوں میں بلند ہونے کے لیے بہترین چیز بتاؤں؟ اللہ کی راہ میں سونے اور چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل چیز بتاؤں میں آپ لوگوں کو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے، کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ تم کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہو، جو کلمہ تمہیں زبان میں آئے، جو کلمہ تمہیں یاد ہو، اس یاد کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرتے رہو۔ جیسے کہ پچھلا جمعہ میں بتایا تھا، حضرت یونس علیہ السلام نے بھی پریشانی اور مصیبت کے وقت میں اللہ کو یاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مصیبت سے نجات دے دیا، اندھیروں سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر حضرت یونس علیہ السلام قیامت تک اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو قیامت تک بھی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ آج ہم بھی ایک دنیا جو ہے کہ مچھلی کا پیٹ ہے، اس میں ہم پریشانی اور مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب تک اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، اللہ کو یاد نہیں کریں گے، اللہ کو یاد کرنے کے کئی سارے طریقے ہیں، صرف ذکر کرنا ہی اللہ کو یاد نہیں، نماز پڑھنا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، ذکر کرنا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ذکر کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے کسی جگہ بیٹھتا ہے وہ بندہ اللہ کے نزدیک بڑا اہمیت والا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ذکر کرنے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ فرشتے آ کر رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت اس بندے پر نازل ہوتی ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے، یعنی اس بندے کے دل میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنت میں جاؤ تو خوب چرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام جنت کے باغ سے کیا مراد ہے، کیا چرنا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ذکر کے حلق ہے، یعنی نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پورا کا پورا جنت کے باغ ہیں، وہاں جاؤ تو خوب اطمینان کے ساتھ جم کر اللہ کی تلاوت کرو، قرآن مجید کو پڑھو، اللہ کو یاد کرو، اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز پڑھو، گویا کہ ایسے ہی تم جنت میں چل رہے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو ذکر فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی آخرت میں جنت میں چلے جائیں گے، وہاں جا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے جو وقت نکل گیا تھا، جنت میں بھی جا کر حسرت کریں گے، افسوس کریں گے کاش کہ جو وقت مجھے اللہ کو یاد کرنے سے گزر گیا تھا اس وقت میں اللہ کو یاد کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ جنت میں بھی جا کر حسرت اور افسوس ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کل یہ جو پریشانیاں، مصیبتیں، تنگ دستیاں، قرض میں ڈوبا ہوا پریشان آدمی جو ہوتا ہے، اس کا جرم کسی کے اوپر مت لگاؤ۔ گھر میں کچھ ہو گیا ہے، گھر کے اوپر کچھ نظر لگ گیا ہے، گھر کے اوپر کچھ آفتیں آ گئی ہے، آپس میں دونوں کے درمیان سکون اطمینان کی زندگی نہیں رہا، تجارت کرنے والے یہ سوچتے ہیں کہ میری تجارت میں برکت نہیں، مال میں برکت نہیں، مصیبتیں آفتیں ایک نہ ایک دن آتے رہتا ہے، کسی کے پاس مال اٹکا ہوا رہتا ہے، سال ہا سال گزر جاتا ہے، وہاں سے کوئی مال ملنے والا نہیں ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ تمام چیزیں تم نے اپنے ہی ہاتھوں سے گوا لیا۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمام چیزیں تمہارے ہی کارنامے ہیں۔ جب تم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، جب تم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، جب تم نے قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا، جب تم نے ذکر کو اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے تو فتنے ایک ایک کر کے پیچھے پیچھے آنا شروع ہوئے، مصیبتیں آنی شروع ہوئی۔ جیسے کہ جب کوئی پرندہ شکار ہوتا ہے وہ اس وقت میں شکار ہوتا ہے جو وہ اللہ کی تسبیح کرنے سے غفلت برتتا ہے، اسی طرح انسان جب اللہ کی یاد کرنے سے غفلت برتتا ہے تو وہ شیطان کی شکار میں آ جاتا ہے، اور جیسا کہ پرندہ شکار ہو کر پنجرے میں قید ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ بندہ غفلت میں آ کر مصیبت اور پریشانی کی پنجرے میں جا کر بند ہو گیا۔ غفلت بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کے وقت ہر آدمی کو سخت پیاس ہوتی ہے، ہر آدمی کو موت نکلنے کے وقت میں بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پیاس سے بجھنے کے لیے اللہ کا ذکر کافی ہے۔ جو آدمی صبح سے لے کر شام تک کثرت سے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا گیا اس کو کلیمے کی موت نصیب ہوتی ہے۔ جب نافرمانی اللہ کی یاد سے اپنی اوقات کو غفلت میں برتتا ہے، اس کو نماز کی، قرآن کی، ذکر کی، نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کی اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے،
تو مرتے وقت، موت کے وقت سخت پیاس اور جان نکلنے کے وقت میں بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اور جو زبان اللہ کی یاد سے ہمیشہ تازہ رہتا ہے تو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسے بندے ہوں گے جو پل صراط پر تیزی سے گزرنے والے ہوں گے، بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندے ہوں گے جب وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والے اور اللہ کے احکام پر راضی ہو کر اس پر عمل کرنے والے بندے ایسے ہوں گے جو پل صراط پر بجلی کی طرح ہواؤں کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، اور پل صراط پر گزرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور جو غفلت والی زندگی بسر کرتا ہے تو یاد رکھنا کہ پل صراط پر گزرنا بڑا سخت ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی یہاں بیٹھ کر اپنے گھروں میں اللہ کو یاد کرتا ہے وہ گھر نور سے منور ہو جاتا ہے، چمک جاتا ہے، اور جو آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے گھروں میں پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں، ایک دن گزرتا گزرتا دونوں میاں بیوی کے اندر بنتا نہیں ہے، اور اس وجہ سے یہ ہے کیونکہ گھر میں قرآن مجید پڑھنے والا کوئی نہیں رہا۔ آج قرآن مجید گھر میں ہماری الماری کی خوبصورتی کی زینت بن کر ہے، کبھی موقع ملا تو قرآن مجید اٹھا لیے ورنہ اوڑی نہیں، ورنہ کبھی مہینہ گزر گیا نعوذ باللہ جب قرآن مجید اٹھا کر دیکھنے کا موقع ہوتا ہے اس قرآن مجید کے اوپر دھول بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھر کے مسلح الماری پر یا رسی پر ٹنگے رہتے ہیں، گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی فکر نہیں، قرآن نماز پڑھنے کی فکر نہیں، ذکر کی توفیق نہیں، سنت پر عمل کرنا انہیں کوئی فکر نہیں۔ فجر کے وقت میں اذان ہو رہی ہے، نہ فجر کی نماز کی کوئی فکر رہی، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کے وقت میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، برکتیں تقسیم ہوتی ہے، فرشتوں کا اترنے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کے وقت میں ایک فرشتے آتے ہیں، عصر کے وقت میں وہ فرشتہ جاتا ہے، اور رات کا فرشتہ عصر کے وقت میں آتا ہے۔ جب یہ فرشتے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں اللہ پوچھتے ہیں، اللہ کو معلوم ہوتا ہے، پھر بھی اللہ پوچھتے ہیں کہ فرشتوں بتاؤ کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں؟ وہ فرشتے کہیں گے اگر وہ بندہ عبادت گزار تھا فرشتے اللہ سے کہیں گے اللہ میں نے تیرے بندے کو جب گیا تھا میں صبح کے وقت میں اٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، جب میں اسے چھوڑ کر آیا تو جب بھی تجھے یاد کر رہا تھا، اگر خدا نہ خواستہ وہ بندہ سوتا رہا اللہ کی یاد سے غفلت میں اپنی زندگی کو بسر کرتا رہا تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہیں گے اللہ میں نے تیرے بندے کو غفلت کی حالت میں چھوڑ آیا ہوں، یہاں اذان ہو رہی تھی اللہ تجھے بلایا جا رہا تھا، تیری آواز بلند ہو رہی تھی، اسے چھوڑ کر ٹھنڈی نیند لے رہا تھا، اس کو نماز کی فکر نہیں تھی، اللہ وہ بڑا غافل بندہ تھا۔ اللہ کے پاس جا کر ہماری شکایت کریں گے، یہ شکایت اللہ کے پاس ہونے نہیں دینا ہے۔ صبح کے وقت میں رزق تقسیم ہوتی ہے، فرشتے ہر گلی کوچے میں جاتے ہیں، رزق تقسیم ہوتا ہے، اور جو بندہ سویا ہوا ہوتا ہے وہ رزق سے محروم ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، اس بات پر عمل کر کے دیکھنا، جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اسے شام تک اتنا سکون ملتا ہے کہ وہ سکون اس کو کہیں اور نصیب نہیں ہوتا ہے۔
لہذا حاضرین، جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اپنے گھروں میں نماز اور تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، وہ گھر اتنا روشن ہوتا ہے جیسے کہ ہم لوگ زمین میں کھڑ کر آسمان پر چمکتا ہوا ستارے جب دیکھتے ہیں تو فرشتے ہمارے گھر کو چمکتا ہوا آسمان پر دیکھتے ہیں۔ جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں نماز پڑھا جاتا ہے، اور جو گھر اللہ کی یاد سے معمور ہے، اور جس گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر پر درود و سلام کا نذرانہ ہوتے رہتا ہے، وہ گھر نور سے منور ہوتا ہے، آسمان پر روشن ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، پریشانی میں، سکون میں، اطمینان میں، بیماری میں، صحت میں، تندرستی میں، غریبی میں، امیری میں، ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی علیہ السلام کو ہمیشہ زبان کو ہلتا ہوا دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کی زبان اتنا ہلتے کیوں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا ہے میں اللہ کو یاد نہ کرتا ہوں۔ ہمیشہ اللہ کو یاد میں مشغول ہے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، اے بندے، صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں، عصر کے بعد میں تھوڑی دیر وقت نکال کر تو مجھے یاد کر لیا کر، میں شام کے دن کے پورے کام کا میں کفیل بن جاتا ہوں، تیرا پورا کام اطمینان سے گزر جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا پیاری پیاری حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، جب میں ذکر کرنے والوں کی مجلس میں سے اٹھ کر غافلوں کی مجلس میں، غفلت میں رہنے والوں کی مجلس میں جب جاؤں تو مجھے جب تو دیکھے تو میرے دونوں پاؤں کو تو توڑ دینا، یہ تیرا مجھ پر احسان ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک نبی کا کہنا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نیکوں کی مجلس میں آ کر بیٹھنا، ذکر اور تلاوت اور نماز کی مجلس میں آ کر شامل ہونا 2 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ ہے۔ برائی کی جو مجلس ہوتی ہے 2 لاکھ برائیوں کی مجلس کا کفارہ ہے۔ میں آج بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے اس پورے ماحول اور معاشرے کے، ہمارے خاص کر ہمارے محلے کا، میں درد کے ساتھ یہ کہتا ہوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی اتنی جب بڑی فضیلت ہے، جب ذکر کی مجلس قائم ہوئی تھی ان فلسطینیوں کے حق میں دعا کرنے کے لیے، جگہ جگہ مجلسیں قائم ہوئی تھی، کیا ہمارے دل میں ان کے لیے ذرہ برابر یہ رحم نہیں تھا؟ کیا ہم ان کے حق میں بیٹھ کر دعا نہیں کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، چھوڑو، ان کے لیے تو دعا نہیں کرے، کہ ہم اپنے لیے دعا نہیں کر سکتے اللہ کے پاس؟ کہ ہم اپنے لیے اللہ سے دعا نہیں مانگ سکتے؟ کیا ہم ذکر نہیں کر سکتے؟ کیا ہم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کیا قرآن پڑھنے کا حکم ہم لوگوں کو نہیں ہے؟ ابھی کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اللہ آسمان سے اتر کر آ کر آپ کو کہے گا کہ کل قیامت آنے والی ہے، ابھی عمل کر لو؟ ابھی کس کے فرشتوں کا انتظار ہے؟ ابھی نبیوں کا انتظار ہے؟ دلیں اتنے سخت کیوں ہو چکے ہیں؟ ایمان سے ہمارا دل کیوں خالی ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، ان کے دل ایسے ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ آج ہمارے دل میں وہ نرم کیوں نہیں؟ آنکھوں میں خدا کا خوف کیوں نہیں؟ آنسوں کے قطرے کیوں نہیں ہے؟
اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی لے کر پتھر پر مارا تو پتھر سے پانی نکل کر آیا ہے. وہ تو آج کل پہاڑوں سے پتھروں سے پانی نکل کر آتا ہے، مگر یہ دل اتنا سخت ہو گیا ہے، اتنا کڑک ہو گیا ہے. ہزارہ مہینوں سے، کئی سو مہینوں سے اب تک آپ حضرات جمعے کے نماز کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے سنے ہیں، پھر بھی مسجد کیوں خالی ہے؟ پریشانی مصیبتیں آ چکی ہیں، قیامت کی نشانیاں قریب ہے. ابھی کب تک ہم اس طرح کی غفلت والی زندگی برتتے رہیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا فضیلت بیان فرمائی ہے، کتنی بڑی بڑی پریشانیاں مصیبتیں آنے والی ہیں اس دور کے اندر. نبی نے پوری تفصیل حدیث پاک میں بیان فرما دیا ہے. اس دور کے آنے سے پہلے ہم اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کرو. ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اعمال کو درست کر لو، نمازیں قائم کرو. اس نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں سوال ہوگا. اللہ پوچھے گا، اے میرے بندے، میں تجھے عبادت کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو عبادت کیا یا نہیں کیا؟ جب اللہ پوچھے گا تو اللہ سے کیا کہیں گے؟ اللہ مجھے وقت نہیں تھا، میں کاروبار میں بزی تھا، میں بزنس میں بزی تھا، نماز کے لیے وقت نہیں تھا. وہاں یہ بولنے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا. لہذا جب بندہ نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اعمال نامہ لکھنے کے لیے جو فرشتے مقرر کرتا ہے نا، جو بندے نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں، فرشتے تمام فرشتوں کو بلاتے ہیں. فرشتوں کا سردار کہتے ہیں کہ آ جاؤ، یہاں ایک اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. وہاں سے لے کر آسمان تک ایک نور چھا جاتا ہے. وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے، اے فرشتے بتاؤ کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں تیرے بندے کو تیری عبادت میں، تیری تسبیح میں، تیری تقدیس میں چھوڑ کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھتے ہیں، اچھا بتاؤ کیا وہ بندہ مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے، اللہ تعالیٰ وہ بندے تجھے تو دیکھے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، اگر وہ مجھے دیکھ لیتا تو کیا حال ہوتا اس کا؟ تو فرشتے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر وہ تجھے دیکھ لیتے، تجھے حاصل کرنے، تجھے پانے، تیری محبت میں اور مزید تیری عبادت کرتے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، وہ دعا میں کس چیز کی پناہ مانگ رہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بندے جہنم کی پناہ مانگ رہے تھے. اللہ پوچھتے ہیں، کیا وہ بندہ جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے، اللہ تعالیٰ وہ جہنم کو تو دیکھے نہیں. اللہ پوچھتے ہیں، اگر جہنم دیکھ لیتا تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ جہنم کو دیکھ لیتا تو جہنم سے بھاگنے، جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے گناہوں کو ترک کر دیتا. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، اچھا وہ کس کی طلب کر رہا تھا؟ فرشتے کہیں گے، اللہ وہ جنت کی طلب کر رہا تھا. اللہ پوچھتے ہیں، کیا اس نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں، اللہ وہ جنت کو دیکھا نہیں. اللہ پوچھتے ہیں، اگر جنت کو دیکھ لیتا تو اس بندے کا کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ جنت کو دیکھ لیتا تو جنت کی نعمت حاصل کرنے کے لیے اور مزید تیری عبادت کرتا، اور مزید جنت کو طلب کرتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرشتوں گواہ رہنا، اس بندے کی بخشش کر دی گئی ہے. فرشتے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب وہ بندہ ذکر کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تلاوت کر رہا تھا، تو اس مجلس میں فلاں ابن فلاں ایک آدمی کا نام لے کر فرشتے کہیں گے، اللہ ایک بندہ آ کر گیا تھا، اس نے بیٹھ کر ذکر نہیں کیا، تلاوت بھی نہیں کیا. اللہ کہتے ہیں اس بندے کو بھی اسی کا نتیجہ ہے، اس کو بھی یہی اجر ملے گا، اس کو بھی بخش دیا گیا. تو اتنی مبارک مجلس ہے، نماز، تلاوت، ذکر و اذکار کا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا،
افضل ذکر میں نے اور میرے نبیوں کے زبان سے جو نکلا ہے وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ذکر بتا دو، میں اس ذکر کو بار بار کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تو ہر کوئی کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے یہ کلمہ تمام نبیوں کو دیا ہے، یہ کلمہ مجھے بہت پیارا ہے اور یہ کلمہ دلوں کی صفائی ہے، یہ کلمہ دلوں کی صفائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی آدمی صبح میں 100 مرتبہ، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لوگ پوچھتے ہیں کوئی آسان ذکر بتاؤ، میں نبی علیہ السلام کی ذکر بتاتا ہوں بڑا فائدہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب، 100 گناہ اس بندے کے مٹا دیے جاتے ہیں اور 100 خطائیں اللہ اس کی معاف کر دیتا ہے، درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ شام تک اللہ شیطان سے اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث بتاؤں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اطمینان کے ساتھ جب وضو کرتا ہے، وضو سے فارغ ہو کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیتا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے ذکر اور نماز اور فجر کی اہمیت اتنی بتائی ہے، جو کوئی بندہ پابندی کے ساتھ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے میں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتا ہے، اشراق کی نماز پڑھتا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ بتاؤ اتنی بڑی فضیلت ہے، آج یہ فضیلت حاصل کرنے سے عاجز ہے، وقت نہیں ہے، آرام و سکون کی نیند مل رہی ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہے، غفلت میں خدا کی یاد سے غافل ہو کر بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی غفلت اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر اسی غفلت برتتے یہاں تک کہ اگر موت باقی ہو گئی، اسی حسرت سے دنیا سے چلے جانا پڑے گا۔ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہونا، کبھی شیطان کے دھوکے میں مت آنا۔ حالات اچھے نہیں ہیں، ان حالات میں اللہ سے مانگنے کا ایک واحد طریقہ ہے، وہ ایک ہی طریقہ ہے، وہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اور حدیث، بازاروں میں جاؤ تو چھوٹے کلمے کے ورد کو اپنے زبان پر جاری رکھو۔ میرے نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، اس کو 1,00,000 نیکیاں ملیں گی، چوتھا کلمہ کثرت سے بازاروں میں پڑھنے پر۔ اتنی ساری حدیثیں ہیں، ایک آخری میں ایک حدیث بتا کر ختم کروں، بخاری شریف کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان وخفیفتان علی اللسان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 میرے محبوب کلمے ہیں، 2 کلمے ایسے ہیں جو تمہارے نام اعمال کے ترازو میں بہت وزن ہو جائیں گے اور وہ تمہیں پڑھنا تمہارے زبان کے لیے بڑا ہلکا ہو جائے گا، اعمال میں بڑا خوب اعمال تمہارے وزن ہو جائیں گے۔ فرمایا وہ کون سے کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمہ ہے،
کثرت سے پڑھتے رہو، اللہ کو یاد کرو، بھولو نہیں اللہ کو۔ جب جب بھی موقع ملے اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کرو، اور ساتھ ہی ساتھ آخری میں یہ بھی بتاؤں گا، یاد کرتے کرتے دعا کرو۔ اللہ ہر بندے کی اسی وقت میں اللہ کو یاد کر کے دعا مانگنے والے کی دعا اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ خاص کر ان فلسطینیوں کے حق میں دعا کرو۔ بڑا افسوس ہوتا ہے 1700 بچے، کل تک کے بچے غائب ہیں، یہاں تک کہ آپ افسوس کریں گے 100 سے زائد مسجدوں کو نالائقوں نے شہید کر دیا ہے، کہ اب تک لاشیں ملی نہیں ہے، بہت پریشانی کے عالم میں ہیں۔ مجھے ایک درد بھی ہوا، ابھی دیوالی گئی ہے، ہمارے مسلمان معصوم بچے گلیوں میں پٹاخے پھوڑ رہے تھے، بچوں کے جیب میں، مدرسہ جانے والے بچوں کے جیب میں کتاب قرآن رکھنے کی بیگ میں پٹاخے ملی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے دل و درد کے ساتھ، وہاں بم ڈال کر بچوں کو ختم کیا جاتا ہے، یہاں پٹاخے پھوڑ کے خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ کیا دل تھا ان لوگوں کا، کیا اتنا ہی محبت ہے ان مسلمان بھائیوں سے۔ آج ہم بچوں کو پٹاخے لے کر دے رہے تھے۔ میرے نبی کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی غیروں کا طریقہ اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ میرا طریقہ نہیں، نبی نے فرمایا غیروں کا طریقہ ہے۔ وہاں رو رہے ہیں، یہاں خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، والدین سے پوچھے تو والدین کہتے ہیں حضرت بچہ ضد کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، ضد کرنے پر پٹاخے دی جاتی ہے، خوشیاں منائی جاتی ہے۔ غیروں کا طریقہ یہاں مار مار کر پیٹ کر بولا جا رہا ہے، یہودیوں کے طریقے کو، ان کے تمام چیزوں کو بائیکاٹ کرو، یہاں بائیکاٹ کرنے کے بجائے اس پر عمل ہو رہا ہے۔ کبھی ان کے لیے دعائیں کرنا، کبھی اللہ کی یاد سے غافل مت ہونا۔ میرے یارو، میرے عزیزوں، میں آپ سے ہی التجا کرتا ہوں، جس طرح اب آپ ہیں، وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، خوب اللہ کو یاد کرو، جتنا موقع ملا یاد کرتے رہو۔ نبی علیہ السلام کی ذات اطہر پر درود سلام بھی پڑھتے رہو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔